مغیرہ جس کو ابو سفیان کہا جاتا تھا، یہ اور ابو سفیان، تو عبیدہ کھڑے ہوئے اور تیسرے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ ایک چچا اور دو کزن، ان دو کو مقابلے پہ بھیجا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے بھیجو۔ یہ جو یہاں کا محاورہ ہے نا، اس محاورے میں کہتے ہیں ہمارے دد پوترے بھیجو، مقابلے پہ ہمارے دد پوترے بھیجو۔ وہ آگے مقابلے پہ، انہوں نے بھی چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ عتبہ نے پھر پوچھا کون لوگ؟ انہوں نے بتایا میں حمزہ ہوں، میں عبیدہ ہوں، میں علی ہوں۔ پھر عتبہ نے کہا ہاں اب برابر کی ٹکر ہے، اب آئے ہیں عزت مندوں کے مقابلے پہ عزت مند، اب شریفوں کے مقابلے پہ شریف آئے ہیں۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، حضرت عبیدہ کا عتبہ سے ہوا، اور حضرت علی کا ولید سے ہوا۔ کچھ میں اس کے علاوہ بھی ترتیب لکھی ہوئی کچھ کتابوں میں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے تو دیر نہیں لگائی، بڑی جلدی جلدی میں انہوں نے اپنے مقابل کو پھڑکا دیا، گردن اتار دی ان کی۔ لیکن عتبہ بڑا ماہر تھا، حضرت عبیدہ بھی بڑے ماہر تھے، اس لیے لڑائی ہوتی رہی۔ آخر عبیدہ کو عتبہ نے زخمی کر دیا، زیادہ زخمی ہو گئے، ان کی ٹانگ کٹ گئی، گرے نیچے۔ اور جب تک اپنے مقابل سے فارغ نہیں ہو لیتے تھے نا، دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، یہ اصول ہوتا تھا جنگ کا۔ لیکن اتنی دیر میں حضرت حمزہ اور حضرت علی فارغ ہو چکے تھے، لہٰذا اصول کے مطابق وہ مدد کر سکتے تھے۔ چنانچہ یہ جھپٹے اور عتبہ کا کام انہوں نے تمام کر دیا، یعنی پہلے ہی حملے میں ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو گئے تینوں کے تین۔ اب ابو جہل نے دیکھا کہ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، عتبہ مارا گیا، امیہ بن خلف ڈر گیا، ان کو جوہیم بن سلط کا خواب بھی یاد آ گیا، تو عاتکہ کا خواب بھی یقیناً ذہنوں میں گھوم رہا ہوگا۔ اس لیے ابو جہل نے کہا کہ ایسا نہ ہو ان پہ خوف طاری ہو جائے۔ اس نے بڑی جوشیلی تقریر کی، عتبہ شیبہ کے اور ولید کے مرنے سے بددل نہ ہو جانا، انہوں نے جلد بازی کر دی۔ اب ان کو پتہ چلے گا کہ کن کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، اور دیکھو خیال رکھنا ان کو قتل نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا، یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی نگاہوں میں اللہ تمہیں تھوڑے دکھا رہا تھا، اس لیے ابو جہل نے کہا ان کو قتل نہ کرو، ان کو بس قابو کر لو، ان کو گرفتار کر لو۔ اور اللہ نے کافروں کو بھی مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تھوڑا کر کے دکھایا۔ پہلے یوں ہوا تاکہ لڑائی ہو جائے، لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافروں کی نظروں میں ان سے بھی دگنا دکھایا، اور یہ اس وقت ہوا جب فرشتے بھی آ چکے تھے، پھر ہو تو گئے تھے دگنے ان سے بھی زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم لڑنے لگے نا، میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا یہ کچھ 60-70 تو ہوں گے کافر، ہم تو سن رہے تھے 1000 ہیں لیکن یہ تو 60-70 ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار 60-70 تو نہیں ہے، 100-1 لگتے ہیں بس۔ اس لیے مسلمانوں کا جوش اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، ایک تو وہ بڑے بڑے پھڑکا بھی دیے تھے، پھر بس مقابلہ شروع ہو گیا۔ ابو جہل نے جوشیلی تقریر کر کے پھر کہا کہ ان کو گھیرا ڈالو، گھیرا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میمنہ میسرہ والے ادھر تیر انداز تھے اور گھوڑے بھی ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، لہٰذا انہوں نے گھیرا نہ ڈالنے دیا اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ ایسا مقابلہ ہوا، پھر ایسی تلواریں چلی۔ ایک ان کا کافر تھا عبیدہ بن سعید بن عاص، عبیدہ بن سعید بن عاص، یہ پورا لوہے میں گم تھا، غرق تھا، غرق آہن تھا، خود جھلم دستانے سارے یہ پہنا ہوا، لوہے کا لباس بھی، کسی جگہ سے خالی نہیں تھا کہ اگر تلوار کا حملہ کریں تو کیسے کریں، اور تھا بھی بڑا لمبا چوڑا۔ یہ آ گیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پہ، کوئی 23-24 سال عمر تھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت، تو آ کے چیلنج کر دیا۔ ابو ذات القرش کہتے تھے اس کو،
تو اس نے حضرت زبیر بن عوام کو چیلنج کر دیا، اور کسی کی بھی تلواریں اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام کی طرف آیا، چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چیلنج قبول ہے، آؤ تو صحیح ذرا۔ اب جو حضرت زبیر بن عوام کی طرف بڑھا، آنکھیں نظر آ رہی تھی صرف ان کی، اس عبیدہ بن سعید بن عاص کی۔ حضرت زبیر بن عوام نے یوں ذرا تول کے نا اچھی طرح اپنے نیزے کو یوں کھینچ کے مارا، ایسا نشانہ لگا آنکھ کو پھوڑتی ہوئی اس کے کھوپڑے میں جا کے ان کا نیزہ گھس گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایسا گرا پیچھے پلٹا کھا کے جیسے کوئی ستون گرتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نے دیکھا کہ گرا ہے، بڑا چیلنج کر رہا تھا اور کھینچنے لگے اپنا نیزہ، لیکن وہ ایسا زور سے لگا کھوپڑی کے بیچ میں کھبا ہوا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام نے اس کے غرور بھرے سر کے اوپر پاؤں رکھا، آج کفر کا غرور مسلمانوں کے پاؤں تلے آیا ہوا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام نے نیزہ نہیں نکل رہا تھا، خوب زور زور سے ہلا کے اس کو نکالا، تو اس کا آگے سے جو دھار تھی نا اس کا پھل بھی وہ بھی مڑ گیا تھا، پھر وہ نکلا اس کے سر میں سے، ایسا غرور پاش پاش کیا۔ اور ادھر حضرت ابو دجانہ نے وہ تباہی مچا رکھی تھی۔ امیہ بن خلف نے پوچھا، امیہ بن خلف دوست تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھنے لگا کہ وہ جس نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا ہے اپنے سینے پہ، یہ بندہ کون ہے؟ یہ معاملہ پیش آیا شام کو۔ انہوں نے کہا یہ ابو دجانہ ہے۔ کہتا وہ اس نے جو تباہی مچا رکھی تھی، اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں ٹک رہا تھا۔ پھر ایک نے پوچھا اور وہ کون ہے؟ وہ دور کھڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کون ہے۔ کہا کہ وہ علی ہے۔ ایک اور کافر کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، تو کہنے لگے اس سے زیادہ پھرتی آج میں نے کسی کی نہیں دیکھی، جس تیزی سے یہ تلوار چلا رہا تھا میں نے کسی کو ایسے تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں بھاگا ایک کافر کے پیچھے، میں نے یوں تلوار ابھی کی، اس کا سر پہلے ہی کٹ کے گر گیا۔ میں ہکا بکا ہوا، حیران ہوا، اور یہ ہوا پتہ ہے کب تھا، کیسے ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے، لڑائی کرتے، پھر چلے جاتے، پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، پھر اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، حضرت سعد بن معاذ وہیں پہرا دے رہے تھے، کچھ اور انصاری نوجوان تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا آپ کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہونا چاہیے، وہاں سے سارا میدان نظر آتا تھا، آپ ہدایات جاری کرتے رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور صورت پیش آ گئی یہاں سے اپنا دفاع بھی آسان رہے گا، آپ اگر واپس مدینہ چلے جائیں گے تو وہ بڑھ کے استقبال کریں گے آپ کا، اور اللہ کی قسم وہ ہم سے زیادہ آپ پہ قربان ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر تسلیاں دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آج میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، اے اللہ اگر آج یہ گروہ قتل ہو گیا پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ تجھے تیرے عہد کا، تیرے وعدے کا واسطہ آج تو ان کو شکست دے دے، آج مسلمانوں کی مدد فرما۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی اور کیفیت طاری ہوئی، دعا مانگ رہے تھے نا، جب دعا مانگتے یوں ہاتھ اوپر جاتے، چادر نیچے گرتی، تو حضرت ابو بکر صدیق وہ چادر پھر کندھے پہ ڈال دیتے، اور اللہ کے نبی کی آہوزاریاں دیکھ کے، آنسو دیکھتے، تڑپنا دیکھ کے حضرت ابو بکر کو ترس آ رہا تھا۔ آخر بے خود ہو کر انہوں نے اللہ کے نبی کو یوں آغوش میں لے لیا اور تسلی دی کہ بس اب اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، یوں جھٹکا لگا سر کو، اور کہا ابو بکر مبارک ہو، یہ دائیں جانب جبرائیل آ گئے 500 فرشتوں کو لے کر، پھر کہا کہ بائیں جانب میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کو لے کر، اب 1000 فرشتے بھی آ گئے۔ یہ پھر وہ معاملہ تھا جب انصاری بھاگے نا اس کے پیچھے قتل کرنے کے لیے، کہنے لگے پہلے ہی اس کا سر کٹ کے گر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، میں حیران کہ اس کے تو چہرے کے اوپر ایسے جیسے کوڑے برسائے جاتے، کوڑے برسے ہوئے، اور اس کی گردن کٹ گئی۔ میں نے اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ؟ میں بھاگ رہا تھا، میں نے ایک آواز بھی سنی، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا کہ ہاں یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو تیری مدد کے لیے آیا تھا۔
یہ اس فرشتے نے کوڑے برسائے تھے اس کے اوپر۔ تو یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جنگوں میں فرشتے آئے لیکن لڑے نہیں تھے، صرف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، کافروں کے دلوں کے اوپر رعب طاری کیا تھا۔ لیکن یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا تھا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین کفروا فثبتوا الذین آمنوا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لڑو اور مسلمانوں کو مضبوط کرو اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے ان کو بتایا کہ تم نے لڑنا کیسے، فرشتوں کو اللہ نے بتایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پہ مارو، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم نے دیکھا جو مرے پڑے تھے، جو زخمی تھے، صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کو فرشتوں نے مارا ہے، ان کے جوڑ جوڑ کے اوپر کوڑوں کے نشان تھے، ان کی گردنوں کے اوپر مارا گیا تھا، ان کی گردنیں کٹی ہوئی تھی۔ پھر ایسی لڑائیاں ہونے لگی، ایسا قتل ہونے لگا، ایسا قتل عام۔ حضرت عوف بن حارث، یہ حضرت عفرا کے جو بیٹے تھے، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی اور لڑ رہے۔ اللہ کے نبی اتنے میں میدان میں آئے، اللہ کے نبی خود بھی حصہ لیتے تھے۔ احد کے میدان میں، یہ تو بدر کی بات ہو رہی نا، احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 تیر چلائے تھے، 1000 تیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سب سے زیادہ جنگ ہوتی تھی نا، وہاں اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، وہاں اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عوف بن حارث نے پوچھا اللہ کب خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنی زرہ سے بھی بے پرواہ ہو جائے اور لڑے، کافروں کے جتھے میں گھس جائے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ حضرت عوف بن حارث نے کہا بخن بخن، واہ واہ، بلے بلے بلے، اب مجھے بات پتہ چلی۔ یہ کہا زرہ اتار دی اور کہا کہ اب مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے، لہٰذا کافروں کے جتھے میں گھس گئے۔ یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، یہ بتا دوں، ایسا نہیں ہے ہر کوئی کہے کہ زرہ اتارنا کون سی دانش مندی تھی۔ اس وقت دانش کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس وقت عشق کی بات ہو رہی تھی، اللہ کی محبت میں وہ اس وقت لڑے تھے۔ اور محبت میں پھر سمجھ نہیں آتی، یہ ہماری محبتیں تھوڑی ہیں، یہ ان کی محبتیں تھیں جو خالص اللہ کے لیے تھیں، اور انہوں نے سچی کر دکھائی اپنی محبتیں۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صبح سے لڑ رہے تھے، دن بہت چڑھ آیا، بہت روشنی پھیل گئی، ظہر کے قریب کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے بڑھو آگے بڑھو، شدو ٹوٹ پڑو ان کے اوپر، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا عمیر جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کہنے لگے اچھا اس کی طرف دوڑنا ہے، بڑھنا ہے، میں تو کھجوریں کھانے لگا تھا، میں تو لیٹ ہو جاؤں گا، اسی وقت کھجوریں پھینک دی، مجھے نہیں پرواہ، اور آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ جوش تھا صحابہ کا۔ اور پھر کافروں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور عجیب معاملہ، عجیب معاملات پیش آئے، عجیب معاملات پیش آئے۔ پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب کافر تتر بتر ہونے لگے۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، کب وہ معاملہ پیش آیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ